بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر سے کھانے کا انتظام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے کے لیے آمد۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے تو فرعون کے اہل خانہ نے انہیں دودھ پلانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ فرمان خداوندی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر پہلے سے سب عورتوں کی دودھ حرام کر دیے تھے، حتیٰ کہ فرعون کے گھر والے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس قدر پریشان ہوئے کہ دائیوں کے ساتھ ان کو شہر اور بازار وغیرہ میں عورتوں کے پاس بھیجا۔ شاید کہ کسی عورت کا دودھ ان کو موافق آ جائے اور موسیٰ علیہ السلام اس کو پسند کر لے۔ الغرض لوگ اسی بچے کی دودھ کے متعلق پریشان تھے اور سب اس پر جھکے پڑے تھے کہ اچانک موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی بھائی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، اور بہن نے اپنی حقیقت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے لوگوں سے کہا۔ فرمان باری ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے۔ فرعون کے لوگوں نے کہا، تجھے ان کی شفقت و خیر خواہی کا کیسے پتہ چلا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، بس یوں ہی میں نے بادشاہ کی خوشی اور اس کے بچے کے فائدے کے لیے کہہ دیا۔ فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی بات کو تسلیم کر لی اور ان کے ساتھ بچے کو لے گئے۔ وہاں جا کر ماں کو بچہ دیا اور ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہی ان کی والدہ ہے، لہٰذا جب وہ دودھ پلانے لگی تو بچہ پستانوں کو چمٹ گیا اور خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ پریشانی میں مبتلا سب لوگ کے حواس قائم ہوئے اور سب خوش ہو گئے، اور ان میں سے ایک حضرت آسیہ کو خوشخبری سنانے کے لیے بھاگا۔ حضرت آسیہ نے اس عورت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے پاس ہی ٹھہریں اور اس بچے کی پرورش کریں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہا، میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں آپ کی خاطر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتی رہوں گی۔ تو آسیہ نے بچے کو ماں کے ساتھ بھیج دیا اور ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا، اور دیگر ساز و سامان، کپڑے اور عطیات اور دیگر اشیاء وغیرہ بھی ساتھ کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے کر چلی آئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کو یعنی دونوں کو دوبارہ ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ مَنَنَّا، ترجمہ کریں گے، اور ہم نے تم پر ایک بار اور احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے، وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا یعنی فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام
میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی ہے، اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔ جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو ان کو پالے، تو اس طریقے سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ رنج نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور تم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے انداز پر آ پہنچے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور کئی مفسرین فرماتے ہیں کہ آخری حصے کا مطلب ہے کہ ہم نے تجھے اپنے دشمن کے گھر پالا تاکہ تجھے اچھا کھانا اور عمدہ لباس حاصل ہو، اور تیری تمام حفاظت اور پرورش میری تدبیر کے ساتھ ہو، اور بے شک میں ایسے امور انجام دینے والا ہوں کہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آگے فرمایا جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریقے سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ آپ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈے ہوں اور وہ رنج نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے انداز پر آ پہنچے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کا واقعہ اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور جوانی، انشاءاللہ اس پر جلد از جلد ویڈیو بنائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔